بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اور آداب عرض. کروٹیں بدلتے رہے ساری رات ہم، کروٹیں بدلتے رہے ساری رات ہم، آپ کی قسم. اس شعر میں شاعر تو شاید اپنی نیند کی خرابی کا ذمہ دار اپنے محبوب کو ٹھہرا رہا ہے، لیکن آج کل کے جدید دور میں ہجر کی تکلیفیں اٹھانے اور نیندیں اڑانے کے لیے اور بھی بہت سارا سامان موجود ہے جن میں آپ کے آرام، سکون اور چین کا دشمن نمبر ایک ایسی چیز ہے جسے استعمال کرنا آپ کی عادت ہی نہیں، اب ضرورت بن چکا ہے. جی بالکل، میں بات کر رہا ہوں موبائل فونز کی، یعنی اسمارٹ فونز کی، جو اب آپ کی جیب، بیگ اور پرس تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ آپ کے نیند کے بستر اور بیڈ تک پر پہنچ چکا ہے اور آپ کے ارد گرد موجود بہت سارے قریب کے رشتوں کے درمیان حائل بھی ہو چکا ہے. جی ہاں، آج کل کے دور میں موبائل فون ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن چکا ہے. موبائل فون چند دہائیوں میں ہی انسان کے لیے ناگزیر بن چکا ہے، لازمی بن چکا ہے. چھوٹے سے لے کر بڑے تک، مرد ہوں یا خواتین، بچے ہوں یا بوڑھے، ہر کسی کے پاس موبائل موجود ہونا ضروری سمجھا جانے لگا ہے. اب اس کے بغیر انسان خود کو ادھورا تصور کرتا ہے. غریب سے لے کر مالدار امیر ترین شخص تک ہر کوئی موبائل فون، اسمارٹ فون استعمال کر رہا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی موبائل فون کے منفی اثرات یعنی نیگیٹو امپیکٹ سے بھی کسی طور انکار نہیں کیا جا سکتا. ہم میں سے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ رات کو بلا وجہ اپنا موبائل فون بار بار فون چیک کرتے ہیں. اب اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ رات کے وقت موبائل فون استعمال کرنے کا کتنا زیادہ نقصان ہے. اس کے دو اثرات ہیں، مین برے نقصانات دو ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری رات کی نیند مکمل نہیں ہو پاتی، کمپلیٹ نہیں ہو پاتی، اس کی ڈیوریشن کم ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے نیند کی کوالٹی یعنی معیار بھی خراب ہو جاتا ہے. یعنی ہم ایک پرسکون نیند کے بجائے بے چین اور کروٹوں سے بھرپور نیند گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پورے جسم پر بہت خطرناک مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہماری تھکن بڑھ جاتی ہے، چڑچڑاہٹ ہونے لگتی ہے، غصہ زیادہ آتا ہے اور ورک پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے. کام یا پڑھائی پر فوکس بھی نہیں ہو پاتا. اور تو اور ہمارا وزن، ہمارا باڈی ویٹ بھی نیند کی کمی سے بڑھ سکتا ہے، ہم موٹے ہو سکتے ہیں. تحقیق یعنی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ موبائل فون کی اسکرین کی روشنی سے نکلنے والی شعاعیں انسانی نیند کو بری طرح متاثر کرتی ہیں. اگر کوئی شخص 8 گھنٹے کی نیند کیوں نہ کر لے، لیکن پھر بھی نیند کے دوران بار بار آنکھیں کھلنے سے نیند کا بیلنس یعنی توازن بگڑ جاتا ہے اور ہمارے جسم میں وہ چستی، وہ فزیکل ایکٹیویٹی، وہ الرٹنس نہیں پیدا ہو پاتی جو انسان کو پوری نیند سے حاصل ہوتی ہے. رات کو جب آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوں اور آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو آپ اپنے موبائل فون کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر وغیرہ پر بے مقصد اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کا موبائل فون آپ کے باڈی سائیکل کو کس طرح، آپ کے سلیپ سائیکل کو کس طرح خراب کر رہا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے جسم میں ایک نیچرل کلاک ہے جس کو سرکاڈین ردم کہتے ہیں. ایک گھڑی ہے قدرتی. یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو ہمارے جسم میں نیند کے سائیکل کو برقرار رکھتا ہے. اس کے ذریعے ہمارے جسم کو پتہ چلتا رہتا ہے کب دن ہے، کب رات ہے، کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کب جاگنا ہے. اسی سسٹم کی وجہ سے، اسی نظام کی وجہ سے ہم سارا کام کرتے ہیں. لیکن جب اسمارٹ فون جب سے آئے ہیں، یہ سسٹم بگڑنا شروع ہو گیا ہے اور ڈس بیلنسڈ ہو گیا ہے. ہم اپنے فون کو ہر جگہ ہر وقت استعمال کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر جب ہم رات کو سونے کے لیے اپنے بیڈ پر، اپنے بستر پر جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے اور سونے سے پہلے ہم 1 گھنٹے تک آرام سے واٹس ایپ، فیس بک استعمال کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر ہم سو نہیں پاتے. ایسی صورتحال میں ہم اپنا فون اور زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جو موبائل فون، لیپ ٹاپ یا جو بھی اسمارٹ ڈیوائس ہے وہی نیند نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ ہے. جدید میڈیکل ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ موبائل فون سے نکلنے والی بلو لائٹ یا نیلی روشنی عام روشنی سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. دراصل ہوتا کیا ہے کہ جب رات کے وقت ہم سونے سے پہلے اپنے بیڈ پر اپنا اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں تو اس سے نکلنے والی بلیو لائٹ یعنی نیلی روشنی کی وجہ سے ہمارا دماغ الرٹ ہو جاتا ہے، یعنی جاگ جاتا ہے اس روشنی کی وجہ سے. اور پھر نتیجتاً ہمارا دماغ ہی سے نکلنے والے نیند کے ہارمون یعنی میلاٹونن کی مقدار، کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارا سسٹم، ہمارا باڈی کا نظام یہ سمجھنے لگتا ہے
کہ اس وقت رات نہیں بلکہ دن ہو رہا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں ہمارا اسمارٹ فون ہمارے ہی برین کو بہت اسمارٹ انداز میں چیٹ کرتا ہے، یعنی دھوکہ دیتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا جسم روشنی کے الگ الگ رنگوں کے حساب سے رد عمل دیتا ہے، رسپونڈ کرتا ہے. اگر ہمارے جسم کو نیلی روشنی ملتی ہے تو ہمارے جسم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو دن کا وقت ہے. جیسے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں نیلی روشنی ملتی ہے، ہم دن بھر کام کرتے ہیں، ہمارے دماغ کو سگنل پہنچاتی ہے کہ ابھی دن کا وقت ہے، ابھی کام کرنا ہے، ابھی الرٹ رہو، ابھی جاگتے رہو، اور اس طرح ہم پورا دن گزارتے ہیں. لیکن جب ہم رات کے وقت موبائل فون استعمال کرتے ہیں تو اس سے خارج ہونے والی نیلی روشنی سے ہمارے دماغ کو دوبارہ یہ سگنل ملتے ہیں کہ ابھی تو دوبارہ دن کا وقت ہے، سونے کا وقت ہوا ہی نہیں. اسی وجہ سے رات کو ہماری نیند اڑ جاتی ہے. اور اگر بار بار نیند کی کمی ہوتی رہے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے. آپ موٹاپے اور ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں. یاد رہے کہ میلاٹونن نامی ہارمون جس کو موبائل فون سے نکلنے والی نیلی روشنی متاثر کرتی ہے، ڈسٹرب کرتی ہے، یہ نیند کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ہارمون ایک پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے نیند کے علاوہ. یعنی یہ ہمارے لیے اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر بھی ایکٹ کرتا ہے. یہ ہماری جلد کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے کیونکہ یہ آکسیڈیشن کے عمل کو سست کرتا ہے اور انسان کو جلد بوڑھا ہونے سے بچاتا ہے. یعنی پری میچور ایجنگ کے خلاف بھی بہت افیکٹو ہے. سو اگر آپ رات کو موبائل فون استعمال کرتے ہیں اور آپ کی آنکھوں کے گرد حلقے بن چکے ہیں، یعنی ڈارک سرکلز پڑ چکے ہیں، آپ کو اپنی ہی جلد اسکن مرجھائی ہوئی لگتی ہے، تو اب بھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اس بری عادت سے جان چھڑا لیں. یعنی رات کے وقت موبائل فون کا استعمال نہ کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ بار بار بیمار ہو رہے ہیں یا کسی طرح کے انفیکشن کا شکار ہیں بار بار، تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کا جسم ضرورت سے زیادہ میلاٹونن بنا رہا ہے. میلاٹونن کی کمی سے آپ کا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے. اس سے آپ کے جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑنے کی مدافعت کم ہو جاتی ہے، یعنی آپ کی امیونٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. سونے پر سہاگا یہ کہ اگر آپ کی موبائل فون سے نکلنے والی لائٹ یا شعاعیں بہت تیز ہیں اور آپ انہیں اکثر غور سے دیکھتے ہیں تو پھر یہ خطرے کی بات ہے. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ اسمارٹ فونز اور LED سے نکلنے والی نیلی روشنی انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ ہارمفل ہے، نقصان دہ ہے. یہ بلو لائٹس بریسٹ کینسر کا سبب بھی بن سکتی ہیں. بارسلونا انسٹیٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ کے محققین نے 11 خطوں یعنی 11 ریجنز کے 4000 افراد پر تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ گھروں کے اندر اور باہر LED سے نکلنے والی نیلی روشنی کینسر جیسے جان لیوا امراض کو بڑھانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اسمارٹ فونز کی روشنی خارج ہونے سے اگر میلاٹونن کی مقدار متاثر ہو تو نہ صرف ڈپریشن بلکہ موٹاپے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. اسی طرح رات کو اسمارٹ فون کی روشنی اور نیند متاثر ہونے سے مثانے یعنی بلیڈر کے کینسر میں مبتلا ہونے کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے. اب وقت ہوا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ہم ملیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں، جس میں ہم دیں گے آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات اور بتائیں گے اس موبائل فون اور اس سے پیدا ہونے والے نیند کے مسئلے کا حل. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. یاد رہے کہ آپ اپنے سوالات ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے کسی بھی ویڈیو کے نیچے موجود کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان کا جواب آپ کو بر وقت دیا جا سکے. سو چلتے ہیں آج کے اپنے پہلے کالر کی طرف. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میری عمر 24 سال ہے اور نیند کافی عرصے سے ڈسٹرب ہے اور میں پورے 24 گھنٹوں میں صرف 4 یا 5 گھنٹے سو پاتا ہوں. آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے کتنی نیند لینی چاہیے ایک دن میں؟ جی دیکھیے، ہر انسان کی نیند کی سلیپ کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے ایج کے لحاظ سے. بچوں کو بہت زیادہ نیند چاہیے ہوتی ہے اور جوانوں کو نوجوانوں کو اس سے کم نیند چاہیے ہوتی ہے اور بڑھاپے میں نیند کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے. سو اگر آپ کی عمر 24 سال ہے جیسا آپ نے بتایا، سو آپ کی جو ایک نیند کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ان اینی 24 آورز یعنی 24 گھنٹوں میں آپ کو کم از کم
7 سے 8 گھنٹے نیند لینی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی نیند 9 گھنٹے سے زیادہ اگر ہو رہی ہے تو پھر یہ ضرورت سے زیادہ ہے. سو زیادتی کسی بھی چیز کی اچھی نہیں ہوتی. سو کم از کم 7 گھنٹے اور میکسیمم 9 آورس 9 گھنٹے آپ کی نیند ہونی چاہیے آپ کی عمر کے مطابق. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رہے کہ نیند کے ساتھ ساتھ ہفتے میں 5 دن ہلکی ورزش کو بھی اپنا خاصا بنا لیجئے, اپنے معمول کا حصہ بنا لیجئے. اور کوشش کیجئے کہ اگر آپ دوپہر کے بعد اگر پاسبل ہو, اگر آپ گھر پر جس دن ہوتے ہیں تو تھوڑا سا 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے کا قیلولہ بھی اپنے روزمرہ کے معمول میں شامل کر لیجئے اور فرق آپ خود نوٹ کریں گے. سو نیند اور دوپہر کا قیلولہ جیسے پہلے زمانے کے بزرگ اکثر کیا کرتے تھے, اس سے ہماری دماغی صحت اور جسمانی صحت پر بہت زیادہ اچھے اثرات, مفید اثرات مرتب ہوتے ہیں. سو ڈیفینیٹلی آپ کی ایج کے لحاظ سے آپ کو کم از کم 7 سے 8 گھنٹے نیند لینی چاہیے. جی چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرا نام شاہ رخ ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب, موبائل فون کے زیادہ استعمال کے نقصانات تو آپ نے بتا دیے, اب ان کا حل کیا ہے؟ اب موبائل فون ہماری ضروریات بن چکا ہے, اس سے پیچھا تو نہیں چھڑا سکتے, پھر کیا کریں؟ جی بہت ضروری سوال آپ نے پوچھا ہے. دیکھیں موبائل فون ہماری ضرورت ہے, ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے اور اسے ضرورت ہی رہنا چاہیے. لیکن ضرورت جب عادت اور بعد میں بگڑ کر لت میں یعنی ایڈکشن میں تبدیل ہو جائے تو پھر زندگی اور زندگی سے جڑے رشتوں کے لیے زہر بن جاتی ہے, ٹاکسک بن جاتی ہے, پوائزنس بن جاتی ہے. سو یہ سوچنا چاہیے کہ موبائل فون ہمارے لیے بنا ہے, یعنی موبائل فون ہمارے لیے بنا ہے, نہ کہ ہم موبائل فون کے لیے بنے. سو بلا شبہ موبائل فون کے بہت سارے فائدے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ میرا یہ جو شو ہے یہ بھی اپنے موبائل فون پر دیکھ رہے ہوں. اس سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ اگر آپ مجھ سے پوچھیے تو وہ یہ کہ آپ سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے اپنا فون استعمال نہ کریں. رات کے وقت کتاب پڑھنے کی عادت اپنا لیں. لیکن اگر رات کو موبائل فون استعمال کرنا بہت ضروری ہے, ان اوائڈیبل ہے, تو آج کل موبائل فون میں نائٹ موڈز آ چکے ہیں, آپ رات کے وقت ان کو استعمال کر سکتے ہیں اگر بہت زیادہ امپورٹنٹ نیڈ ہے تب. یا پھر اگر موبائل فون کا استعمال کسی بھی حالت میں آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی اب میں اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا ہوں, بہت ضروری ہے, بزنس آپ کا وابستہ ہے, کوئی امپورٹنٹ بات چیت ہو رہی ہے, تو بلیو لائٹ فلٹر ہوتا ہے, یعنی نیلی روشنی کا فلٹر. بلیو لائٹ فلٹر نامی بہت سی ایپس آ چکی ہیں جو فری ہیں. ان کا استعمال کسی حد تک آپ کی نیند, آپ کی آنکھوں پر نیلی روشنی کے مضر اثرات کو کم کر سکتا ہے. اور ہاں, اپنے فون کی ہوم اسکرین پر موجود ایپس کو اس طرح آرگنائز کریں, اس طرح ترتیب دیں کہ آپ کو وہی ایپس نظر آئیں جو آپ کی زندگی میں کوئی عملی مقصد رکھتی ہوں, اور آپ کی ہوم اسکرین پر ای میل, سوشل میڈیا, خبریں اور گیمز نہیں ہونے چاہیے, ڈرامے اور موویز نہیں ہونے چاہیے, سانگز نہیں ہونے چاہیے. کسی اور پیج پر ان ایپس کو ایک جگہ الگ فولڈر بنا کر اس میں ڈال دیجئے تاکہ آپ بار بار ان ایپس کے آئیکنز دیکھ کر انہیں استعمال کرنے کا نہ سوچیے. امید ہے کہ آپ کو اس سوال کے جواب سے بھرپور وضاحت ہو گئی ہوگی. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب اسلام آباد سے عبداللہ حسن بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا میلاٹونن نامی ہارمون کی مقدار جسم میں بڑھائی جا سکتی ہے, اور اگر یہ بڑھائی جا سکتی تو کس طرح سے بڑھائی جا سکتی ہے, ذرا یہ بتا دیجیے گا. جی جیسا کہ ہم نے اپنے پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ میں بتایا تھا کہ میلاٹونن نامی ہارمون جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ہماری نیند کی کوالٹی اور اس کی کوانٹٹی یعنی مقدار اور اس کی جو لینتھ ہے, جو ڈیوریشن ہے, اس کو برقرار رکھنے میں. اور آف کورس نیند کا چولی دامن کا ساتھ ہے ہماری دماغی صحت اور ہماری جسمانی صحت سے. سوال آپ کا یہ تھا کہ میلاٹونن کی جو مقدار ہے وہ کسی طرح بڑھائی جا سکتی ہے یا نہیں بڑھائی جا سکتی. سو اس کا جواب یہ کہ جی بالکل, میلاٹونن کی مقدار کو بڑھانے کے 2 آسان اور نیچرل طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اپنی نیند مکمل کیجئے, کم از کم 7 سے 8 گھنٹے اگر آپ ایک بالغ فرد ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی جو لائف اسٹائل ہے, طرز زندگی, اس میں ایک بھرپور ڈائٹ کو یعنی ہیلدی ویل بیلنس ڈائٹ جس میں سبزیاں بھی ہوں, فروٹس یعنی پھل بھی ہوں, پروٹین بھی ہو, کاربوہائیڈریٹ بھی ہوں اور مناسب مقدار میں چکنائی بھی ہو, ان کو آپ ایک بیلنس ڈائٹ کو اپنی روزمرہ زندگی کا خاصہ بنا لیجئے.
اور اس کے علاوہ ہفتے میں 5 دن میں ہمیشہ کہتا ہوں ہفتے میں 5 دن کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے ورزش ضرور کیجیے، تو اس سے آپ کی میلاٹونن کی مقدار جو ہے وہ بوسٹ ہوگی اور اس میں بوسٹ ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو طریقہ ہے میلاٹونن نامی ہارمون کی مقدار کو بڑھانے کے لیے، وہ ہے سپلیمنٹس کا استعمال۔ میلاٹونن سپلیمنٹ آتے ہیں، ہربل سپلیمنٹ آتے ہیں، یعنی جڑی بوٹیوں سے، جو پلانٹ سے، درختوں سے جو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے میلاٹونن ہارمون، اس کو کیپسولز کی شکل میں، ٹیبلٹس کی شکل میں وہ اب آ چکا ہے۔ تو جن لوگوں کو جیٹ لیگ ہوتا ہے، یعنی وہ اگر فرض کریں امریکہ سے سفر کر کے پاکستان آ رہے ہیں یا پاکستان سے سفر کر کے وہ ویسٹ میں، مغرب میں جا رہے ہیں جہاں ٹائم ڈفرینس ہے، تو ان کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ڈفرینس کو جیٹ لیگ کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی میلاٹونن کیپسول استعمال کی جا سکتے ہیں، مگر خیال رہے کہ 10 سے 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو یہ کیپسول صرف ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کرنے چاہیے۔ اگین یہ نیند کی گولیاں نہیں ہوتی، بلکہ یہ ٹوٹلی نیچرل ہربل سپلیمنٹ ہوتا ہے میلاٹونن کا، اور پلانٹ سے یعنی درختوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اب وقت آ رہا ہے ایک اور وقفے کا، بریک کا، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کی صحت، جس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے آپ کی صحت اور ڈائٹ کے حوالے سے کچھ زبردست ٹپس، کچھ زبردست ہنٹس۔ کہیں نہیں جائیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک، دی رائٹ ڈائٹ میں خوش آمدید۔ بہت سے لوگ چاکلیٹ کو بےحد پسند کرتے ہیں، لیکن انہیں اسے کھانے سے موٹاپے کا ڈر بھی ہوتا ہے، مگر آج میں آپ کو ایسی چاکلیٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے آپ روزانہ کھانے سے بھی موٹے نہیں ہوں گے۔ جی ہاں، ڈارک چاکلیٹ کھانے سے آپ موٹاپے کا شکار بھی نہیں ہوں گے، جبکہ اس کے بے شمار اور بھی فوائد ہیں۔ ڈارک چاکلیٹ کا روزانہ استعمال آپ کو صحت مند بنا سکتا ہے۔ اس میں بے شمار غذائیت اور اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے جسم کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور اس کو کھانے سے آپ بہتر صحت پا سکتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ روزانہ ڈارک چاکلیٹ کا استعمال کرنا آپ کی صحت کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ڈارک چاکلیٹ میں ایسی غذائیت ہوتی ہے جو خطرناک کولیسٹرول یعنی بیڈ کولیسٹرول کی ایک قسم یعنی LDL کو جسم میں جمع ہونے سے روکتی ہے۔ وقت کے ساتھ انسان کے دل کی شریانوں میں یہ LDL کولیسٹرول جمنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے دل کی بیماری کا خطرہ، رسک بڑھ جاتا ہے۔ ہفتے میں کم از کم 2 بار ڈارک چاکلیٹ کھانے سے شریانوں میں کیلسیفائڈ پلاک یعنی رکاوٹ جس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑتا ہے، جمنے کے خطرات میں 32% یعنی اپ ٹو 32% ریڈکشن ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے، جبکہ اس سے زیادہ ڈارک چاکلیٹ کھانے سے دل کی بیماریوں کے خطرات میں اپ ٹو 57% یعنی 57% تک کمی ہو سکتی ہے۔ ڈارک چاکلیٹ میں موجود اجزاء یعنی انگریڈینٹس جسم میں خون کی روانی کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ یہ دعویٰ پرتگال میں ہونے والی ایک طبی تحقیق یعنی ریسرچ میں سامنے آیا۔ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ کی تحقیق میں بتایا گیا کہ روزانہ کچھ مقدار میں ڈارک چاکلیٹ کھانا 1 ماہ کے اندر بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ڈارک چاکلیٹ اینٹی آکسیڈنٹ فلیونوائڈ سے زیادہ بھرپور ہوتی ہے، جو خون کی شریانوں کی صحت بہتر بنانے میں مددگار جزو ہے۔ ماضی میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ فلیونوائڈ سے بھرپور غذا انسولین کی مزاحمت کم کرنے سے لے کر جسمانی وزن کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے، یعنی بلڈ شوگر بھی کنٹرول کرتی ہے۔ اس تحقیق میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ڈارک چاکلیٹ کھانے کی عادت دل پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، اور اس مقصد کے لیے 18 سے 27 سال کے 30 صحت مند افراد کو 1 ماہ تک روزانہ 20 گرام چاکلیٹ کھلائی گئی۔ نتائج سے یہ معلوم ہوا کہ تمام والنٹیئرز کا بلڈ پریشر نمایاں حد تک بہتر ہوا، مگر زیادہ کوکا والی یعنی زیادہ ڈارک چاکلیٹ یعنی کھانے والے جو لوگ تھے ان میں یہ ڈرامائی حد تک بہتری دیکھنے میں آئی۔ یاد رہے کہ ڈارک چاکلیٹ اس چاکلیٹ کو کہتے ہیں جس میں کوکا کی مقدار کم از کم 70% یعنی 70% یا اس سے زیادہ ہو، یہ 80% بھی ہو سکتی ہے، 90 بھی ہو سکتی ہے، 99% بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ذائقے میں ترش یا کڑوی ہوتی ہے، بٹر ہوتی ہے۔ یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ ڈارک چاکلیٹ کھانا دل کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے
بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کم عمری سے یعنی ینگ ایج سے ہی اس کو عادت کو اپنا لینا چاہیے۔ ڈارک چاکلیٹ میں جیسا میں نے پہلے کہا کہ غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ 100 گرام ڈارک چاکلیٹ میں یعنی 100 گرام ڈارک چاکلیٹ میں 11 گرام فائبر بھی پایا جاتا ہے، یعنی کانسٹیپیشن قبض کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ اس میں آئرن، میگنیشیم، پوٹاشیم، فاسفورس اور زنک بھی پایا جاتا ہے۔ اور ہاں یہ اینٹی آکسیڈنٹ میں نے جیسے پہلے کہا بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں، اور آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا ہونے سے روکنے میں یہ اینٹی آکسیڈنٹ بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں، یعنی بیسیکلی اٹ ہیلپس پریونٹ پری میچور ایجنگ ایز ویل۔ ڈارک چاکلیٹ دل اور خون کی روانی بہتر کرنے میں، بلڈ فلو بہتر کرنے کے علاوہ دماغی صحت یعنی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت مفید ہے، اور اس کا استعمال کرنے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے، انٹلیکٹ اسٹرانگ ہوتی ہے اور اس کی کارکردگی یعنی پرفارمنس مزید بہتر ہو جاتی ہے۔ سان ڈیاگو میں لوما لنڈا یونیورسٹی کے ایک ماہر پروفیسر نے کے مطابق ڈارک چاکلیٹ یادداشت یعنی میموری، موڈ اور جسمانی دفاعی نظام یعنی امیونٹی کو بہتر کرنے کے علاوہ جسم کے اندر انفلیمیشن یعنی سوزش کو بھی دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ چاکلیٹ کے انسانی دل، گردوں اور یادداشتی نظام پر کی جانے والی یہ پہلی تحقیق ہے جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چاکلیٹ میں بہت سے مفید فلیونوائڈز پائے جاتے ہیں جو ہمارے جسم پر بہت پازیٹیو ایفیکٹ مرتب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ڈائٹ پر ہیں یعنی وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں وزن کم کرنے کی، تو اس کے باوجود بھی اگر آپ کا میٹھی چیزیں کھانے کا دل چاہے تو آپ ڈارک چاکلیٹ تھوڑی مقدار میں روزانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تھی ڈارک چاکلیٹ کی کچھ بہترین اور آزمودہ خصوصیات۔ اب وقت ہوا ہے ڈاکٹر آن لائن کے اختتام کا، مگر اس سے پہلے ایک اور کام کی بات۔ غالب نے کہا تھا موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ اب آج کے پروگرام کے بعد تو آپ کو اپنے نیند کے نہ آنے یا رات کو نیند کے ڈسٹرب ہونے کا سبب معلوم ہو چکا ہے، چنانچہ اپنی نیند کی بہت حفاظت کیجیے، بالکل اسی طرح جیسے آپ چاندی کی کرتے ہیں، سونے کی کرتے ہیں، اپنے سونے کا بھی بالکل اسی طرح خیال رکھیے۔ ڈاکٹر اکرام اور ڈاکٹر آن لائن کی پوری ٹیم کی جانب سے خدا حافظ،